جب تک کہ اپنے امام کی شناخت ایک شخص کو نہیں ہوگی تب تک وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ فقط امیر اس بات کے قائل نہیں ہے کہ امام ضروری ہے، یہ حدیث مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، اور تمام لوگوں میں یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے۔ اہل سنت اس حدیث کو مانتے ہیں، اہل تشیع مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے، اسی سلسلے سے وہ تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں غیر مقلد افراد جو یعنی کسی پیر کے پاس مرید نہیں ہوتے، اگر کسی پیر کے پاس کوئی اہل سنت میں اگر کوئی شخص کسی پیر سے بیعت نہیں کیے ہے تو اس کو غیر مقلد کہتے ہیں، اور اس کے ہاتھ کا کھانا پینا تک حرام سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر امام اپنا نہ چنا، اپنا رہبر نہ چنا، تو پھر جو ہے آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا اور آپ کا اسلام، نماز، روزہ، یہ تمام باتیں اہل سنت کی عقیدہ ہے کہ نماز، تمام عبادتیں آپ کی رائے کا ہیں، آپ کی کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نماز تو صحیح پڑھ رہے ہیں، نہیں آپ نے اپنا پیر نہیں چنا ہے، اپنا رہبر، اپنا امام نہیں چنا ہے۔ تو اس بات کو سب مانتے ہیں کہ امام ضروری ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امام ایسے کو چنا جائے کہ جو ہمیں روز محشر تک پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ جس امام کو ہم چنے وہ دنیا ہی تک رہ جائے، روز محشر ہماری کوئی مدد نہ کر سکے۔ ہمیں امام ایسا چننا ہے، اور امام ایسا ہی چننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے زمانے کے اندر کہ جب ایک شخص تھا کہ جو شاعر تھا، مکے کے اندر اشعار کہا کرتا تھا، وہ بہت بہترین شاعر تھا، لیکن لوگ مکے کے لوگ اسے پیسے دیا کرتے تھے کہ تم پیغمبر کے خلاف اشعار کہو، تمہیں پیسے دیں گے، اور وہ پیغمبر کے خلاف اشعار کہتا تھا اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے، بڑا خوش ہوتا تھا، اس کا بھی اچھا خاصا خرچہ نکلتا تھا کیونکہ لوگ اسے پیسے دیتے تھے۔ پیغمبر کے خلاف اشعار کہتا تھا، اتفاق سے لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں شاعر ہے جو پیغمبر کے خلاف اشعار کہتا ہے، اور پیغمبر کو بھی معلوم ہوا، صحابیوں کو بھی معلوم ہوا۔ اتفاق سے وہ مدینے ایک مرتبہ آ گیا، مدینے میں وہ ٹہل رہا تھا، صحابیوں نے اسے دیکھا، فوراً اسے پکڑ لیا، پکڑ کے اسے بوری میں ڈال دیا اور رسی سے باندھ دیا، پیغمبر کی بارگاہ میں لا کے پٹک گیا، یا رسول اللہ یہ وہی استاد شاعر ہے جو آپ کے خلاف اشعار کہتا ہے، آپ کی برائیاں کرتا ہے، اشعار کے ذریعے آپ کی توہین کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ وہی شاعر ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ جمع ہیں کہ اب رسول اللہ کیا کرتے ہیں، لیکن صحابیوں کا مطالبہ عجیب تھا، یا رسول اللہ اسے مار دیجیے، یا رسول اللہ اسے جلا دیجیے، یا رسول اللہ اسے سولی پہ چڑھا دیجیے، یہ گستاخ ہے، یہ آپ کے خلاف اشعار کہا کرتا ہے، یا رسول اللہ اسے مار دیجیے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے کہا ٹھیک ہے، اس کی گوری کو پہلے کھولا جائے، گوری کو کھولا گیا، پیغمبر نے کہا اس کے ہاتھوں کو کھولو، اس کے ہاتھوں کو کھولو۔ لوگ پریشان ہیں کہ آخر کیا بات ہے، ہم بڑی مشکل سے ایسے شخص کو کہ جو مشکل سے ملتا ہے، ایسا شاعر ہے کہ جو پیغمبر کے خلاف اشعار کہہ رہا ہے، پیغمبر اسے گوری سے نکال رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، اسے سزا دیا جائے؟ لوگوں نے کہا، صحابیوں نے، تمام صحابیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سزا دی جائے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اسے سزا دی جائے گی۔ پیغمبر نے کہا یا علی اسے لے جاؤ مدینے سے باہر اور اس کی زبان کاٹ دو۔ پیغمبر نے کہا یا علی اسے لے جاؤ مدینے سے باہر اور اس کی زبان کاٹ دو۔ اب صرف زبان ہی کاٹنی تھی، جو لوگ اتنی محنت کر کے لے کے آئے تھے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کتنے لوگوں نے آپس میں محنت، آسانی سے تو وہ نہیں آیا ہوگا گوری کے اندر، بڑی محنت کر کے وہ وہاں سے اٹھا کے پیغمبر کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ ایک کام پیغمبر کم سے کم تم لوگ یہ نیک کام کر کے لے کے آئے ہو، زبان کاٹنے کا کام تھا، پیغمبر انہیں کو سپرد کر دیتے کہ تم لے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، لیکن یہ تمام کام کر کے یہ لے کے آئے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یا رسول اللہ دل میں تو کہتے رہ گئے کہ ہم تو وہاں سے لے کے آئے اس شخص کو، اس شاعر کو گوری میں باندھ کے، لیکن یہاں بھی زبان کاٹنے والا جو فضیلت والا کام تھا، جو سزا دینے والا کام تھا، وہ بھی علی کو دے دیا۔ کہا یا علی اس کے لے جاؤ مدینے سے باہر اور اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا کائنات اسے لے کے گئے مدینے سے باہر۔ اس کے بعد میں جب باہر پہنچ گئے مدینے سے، مولا کائنات نے اس کے ہاتھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد میں اسے تازہ کھجوریں دی،
کہا اے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے۔ اب تمام کے تمام افراد جو یہ دیکھنے کے لیے آئے علی کیا کرتے ہیں، کس طرح سے علی زبان کاٹتے ہیں، پریشان کھڑے ہیں کہ علی کیا کر رہے ہیں۔ اب جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تازہ کھجوریں اسے دی کہ یہ کھا لے، اس نے تازہ کھجوریں کھائی، پھر مولا نے اسے اپنے مشکیزے سے پانی دیا، کہا پانی پی لے۔ اب پانی اس نے پیا، پانی پینے کے بعد میں مولا نے کہا تیرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، یہ میرے اس سواری کو لے لے اور یہاں سے چلے جا۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اس شخص کو یہاں سے بھگا رہے ہیں، اس شخص کی جان کو بچا رہے ہیں، لہٰذا جو ہے لوگ ابھی بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ اسے پکڑ لیں، مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار نکال دی اور اس کے بعد میں کہا کہ کوئی بھی اس کے مخالف نہیں ہوگا اور کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کام علی نے کر دیا۔ پیغمبر نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ علی سے مدینے سے باہر لے جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو، لیکن پیغمبر کی بات کی نافرمانی علی نے کی۔ دوڑتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ پہلی مرتبہ علی کے دل میں کافر کے لیے محبت آ گئی۔ یا رسول اللہ علی کے دل میں کافر کے لیے محبت آ گئی، علی نے آپ کی بات کی نافرمانی کر دی۔ یا رسول اللہ علی نے پہلی مرتبہ، ہم علی کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں، علی ہر جنگ میں اگر فتح حاصل ہوئی تو علی کے سبب حاصل ہوئی، اگر کسی بھی اسلام کے کسی بھی بنیاد کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا نقطۂ نظر ہے تو وہ علی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی نے آج ایک کافر شاعر کو جو پیغمبر آپ کے خلاف اشعار کہتا تھا اسے جو ہے آزاد کرا دیا اور اسے 200 اشرفیاں بھی دی، 200 اشرفیاں بھی دی اور اس کے ساتھ میں اسے آزاد کر دیا، اپنی سواری بھی دی۔ پیغمبر نے کہا تو پھر علی نے غلط کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کی زبانیں نہیں کاٹی۔ مولا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میرا مطلب علی سمجھ گئے۔ اب جیسے لوگوں نے سنا کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب علی سمجھ گئے، علی نے آزاد کر دیا، اشرفیاں بھی دی، اس کے بعد میں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، اس کے بعد میں آزاد کر دیا۔ گھر پہ آئے تمام لوگ، اس کے بعد میں پریشانی بڑھ گئی کہ کیا یہ معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ پیغمبر نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ یا علی اسے مدینے سے باہر لے کے جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو۔ اور اس کے بعد میں علی وہاں پر لے کے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد میں علی اسے جو ہے تازہ کھجوریں کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے لیے سواری دیتے ہیں اور کچھ پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد میں اسے بھگا دیتے ہیں اور کوئی اس کا پیچھا بھی نہ کرنے پائے۔ اور جب پیغمبر سے علی کی شکایت ہوتی ہے تو پیغمبر اس کے بدلے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ علی میرا مطلب سمجھ گئے، جو میں نے علی سے کہا تھا وہ علی سمجھ گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سراسر علی کی حمایت کرنا ہے، سراسر علی کی حمایت کرنا ہے۔ سب لوگوں نے ایک گھر کے اندر جو ہے جمع ہوئے اور کہا کل چل کے پیغمبر کی بارگاہ میں ہم سوال کریں گے، یا رسول اللہ اگر آپ کو یہی بھید بھاؤ کرنا تھا، ہمیں جو ہے نیچائی دکھانا تھا، تو پھر آپ نے ہمیں کلمہ کیوں پڑھوایا، آپ نے ہمیں مسلمان کیوں کیا؟ یا اے پیغمبر اتنا بتائیں، علی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، علی بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں، علی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، علی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، علی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، علی جو جو واجب کام ہے علی انجام دیتے ہیں، ہم بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر علی کی افضلیت کو کیوں دکھایا جاتا ہے اور ہمیں تنزلی کی طرف کیوں لایا جاتا ہے؟ جہاں پر بات علی کوئی اچھا کام کرتے تو وہاں پر علی کی شان میں آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر ہم کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے مستحب انجام دیا، مستحب کام۔ ہمیں فقط یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ثواب ملا، اگر ہم غلطی کر دیں تو ہمیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور اگر علی غلطی کر دیں تو علی کی حمایت کی جاتی ہے۔ اب یہ پہلی غلطی ہے کہ پیغمبر حمایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب علی سمجھ گئے، چل کے پیغمبر سے کہیں گے۔ اب آئے صبح آنے کے بعد میں پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا صبح صبح کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، اسی وقت پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے ہمارا۔ پیغمبر نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کو ہمیشہ ہمیں تنزلی دکھانا تھا، ہمیں نیچائی دکھانا تھا، پھر مسلمان کیوں کیا، ہمیں کلمہ کیوں پڑھوایا؟ آپ جب ہمارے ہر کام کو آپ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، علی کی غلطیوں کو نظر انداز کر
کی زبان کاٹ دو۔ میرا مطلب یہ تھا جس زبان سے اس نے گستاخی کی ہے اے علی اس زبان کو ختم کر دو، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایسی زبان ملحق کر دو کہ کبھی یہ جو ہے گستاخ رسول ہی نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد نعرہ حیدری، کبھی یہ گستاخ رسول نہ رہ جائے۔ تو امام جو ہوتا ہے، شناخت امام اگر ہوتا لوگوں کو تو امام کے آخری پیڑ تک انتظار کرتے ہیں۔ یہ معرفت امام نہ تھی، ورنہ علی امیر المومنین علیہ السلام نے اگر اس شخص کو آزاد کر دیا اس کے بعد میں انتظار کرتے اگر معرفت امام ہوتا، لیکن معرفت امام نہ تھا، جس کی بنا پر علی امیر المومنین پر اعتراضات کرنے لگے اور اس کے بعد اپنے سے موازنہ کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے کو امام کو ایک جیسا سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو اور اپنے امام کو ایک جیسا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر انسان اسی طرح کی جو ہے غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی علی امیر المومنین علیہ السلام کی صفات تھے، ویسے ہی امامت کے صفات امام حسن کے اندر بھی منتقل ہوئے، اور ویسے ہی امام حسین کے اندر منتقل ہوئے۔ اور جب امام حسین کی ولادت کا وقت آیا، اسی کے وقت سے لے کر امام حسین کی زندگی تو پوری کی پوری زندگی امام کی ایسے معجزات اور کرامات اور معرفت دیتے ہوئے انسان کو گزری کہ انسان اگر اب پوری کائنات قیامت تک کے افراد، اگر پوری کائنات کے افراد اگر چاہیں کہ کل ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو بھلا دیں، لیکن ان سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت بھولی نہ جائے۔ یہ ایک ایسا کام کیا، یہ امام ایک ایسا امام ہے کہ جس کی زندگی، جس کی ولادت کے وقت سے لے کر ولادت کا جب وقت امام حسین علیہ السلام کا آیا تو اسی وقت پروردگار عالم نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ آج تیسرے ہادی اور رہبر کا تذکرہ ہے۔ پروردگار عالم نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا تاکہ آج حسین کی ولادت ہے، حسین کی ولادت کے دن تمام کے تمام جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ پروردگار اتنا مہربان ہے حسین پر کہ اس دن جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ اپنے ملائکہ مقربین سے کہا ہے میرے ملائکہ مقربین جاؤ زمین پر پیغمبر کو حسین کی ولادت کی مبارکباد۔ فرشتے اب آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے کہ پیغمبر کو امام حسین علیہ السلام تیسرے ہادی اور رہبر کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں۔ اسی اثنا میں فرشتوں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کا نام دردائے تھا۔ یہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر 3 فرشتوں کو پر عطا ہوا ہے۔ فقط ایک واحد فطرس نہیں ہے کہ جس کو پر عنایت کیا گیا ہے، بلکہ 3 فرشتوں کو پروردگار عالم نے پر عطا کیا ہے، اور یہ ولادت امام حسین کے سبب اسی شب کے امام حسین کی ولادت ہوئی، اور اسی وقت امام حسین کے طفیل سے 3 فرشتوں کو پر عطا ہوا۔ اس دردائے نامی فرشتے نے جب دیکھا کہ فرشتے زمین کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ اے ملائکہ مقربین اتنا بتاؤ کہ زمین میں کیا خبر ہے، آخر کیا ہونے والا ہے؟ کہا پیغمبر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام حسین ہے، ہم اس کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دردائن کہتا ہے کہ مجھے لے چلو پیغمبر کی بارگاہ میں تاکہ پروردگار عالم شاید پیغمبر کے اس نوازے کے صدقے میں مجھے بازو عنایت کر دے۔ یہ دردائن اس کی غلطی کیا تھی؟ اسے اللہ نے 16,000 بازو عنایت کیے تھے اس ملک کو، اور یہ پرواز کرتا تھا جب 16,000 جس کے بازو ہوں وہ جب پرواز کرے گا کہ کتنی اونچی اس کی پرواز ہوگی۔ تو جب پرواز کرتا تھا تو اس نے ایک وقت یہ ذہن میں خیال کیا کہ میں اتنی اونچی پرواز کرتا ہوں تو خدا جہاں پر ہے اس سے اوپر بھی کچھ ہوگا، میں شاید جا سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، پروردگار عالم نے اسے 16,000 پر اور عنایت کی۔ اس کے بعد نے پھر اس سے
بلندی تک جا کہ جہاں تک تو جانا چاہتا ہے کہ پروردگار سے اوپر ہے۔ جب یہ پرواز کرتے کرتے تھک گیا اس وقت پروردگار عالم نے کہا کیا تو جس مقصد میں پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا؟ کہنے لگا پروردگار میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پروردگار نے کہا تم نے اپنے ذہن میں یہ کیسے سوچ لیا؟ پروردگار نے کہا یہ تیری بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا یہ ہے کہ تجھ سے تیرے سارے پر چھین لیتا ہوں، تجھ سے تیرے سارے پر چھین لیتا ہوں۔ پروردگار نے دردائل کی پر چھین لیے اور ملائکہ نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور آگے بڑھے۔ ایک فرشتہ اور تھا سلسائل جس کا نام تھا، اس فرشتے کا نام سلسائل تھا۔ جب اس فرشتے نے دیکھا تو کہا کہ آخر زمین پہ کچھ ہے، آج کچھ خاص بات ہے؟ کہاں پیغمبر کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے یہ جو بہت ہی مبارک ہے، پروردگار کا حکم ہے کہ جا کے پیغمبر کو مبارکباد پیش کرو۔ اس نے کہا کہ پیغمبر کو میرا درود و سلام کہنا، اس بچے کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرنا، اور پیغمبر سے کہنا کہ میرے اس بازوؤں کے لیے پروردگار عالم نے مجھے ہر کام میں جس کام میں بھی کہا میں نے انجام دیا، لیکن پروردگار نے جس مجھے ذکر کے لیے رکھا تھا وہ ذکر میں نے دیری کر دی جس کے سبب پروردگار عالم نے میرے پروں کو چھین لیا ہے۔ تو پروردگار عالم سے جو مجھے سزا ملی ہے یہ دربار امام حسین سے اگر شفا ہو تو وہاں پر میرے لیے گزارش کر دینا۔ اب یہاں سے گزرے، اس کے بعد میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی جناب پطرس سے۔ اب یہاں جناب پطرس بھی اسی مقام پر تھے کہ جہاں پر جناب پطرس کی بھی غلطی یہ تھی کہ یہ بہت خوبصورت ان کے پر تھے، لیکن انہوں نے یہی غلطی کی کہ جب پرواز کی تو کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے اسی کے سبب ان کے پروں کو جو ہے ختم کر دیا اور جناب پطرس بھی جو ہے اس جزیرے میں پڑے رہے۔ اب یہاں سے جناب پطرس کو بھی لے کے چلے آئے۔ یہ جناب دردائل اور جناب پطرس کو یہ ملائکہ مقربین پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں لے کے آئے تاکہ پیغمبر کو مبارکباد بھی پیش کرے اور ان کی شفا بھی ہو سکے۔ اب لے کے آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، اور لانے کے بعد میں تمام ملائکہ مقربین نے ایک کے بعد دیگے پیغمبر کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ آخر یہ دو کون سے ہیں افراد جنہیں تم لے کے آئے ہو جو بیمار معلوم ہوتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک تو دردائل ہے کہ جسے اللہ نے 16,000 بازو عنایت کیے تھے، لیکن اس کی کچھ غلط فکروں کی بنا پر اللہ نے اس سے بازوؤں کو چھین لیا ہے۔ یہ آیا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آج ولادت امام حسین کا وقت ہے، جب اللہ نے آج جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے تو اس بچے کے اندر واقعی کچھ ایسی تاثیرات ہوں گی کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم بازوؤں کو مجھے عنایت کر سکتا ہے، اس لیے یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کہا اے بیٹی فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو مجھے دو۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد کہا ہے پروردگار عالم میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں، اس بچے کے صدقے میں اس فرشتے کے اسے بازو اس سے پہلے سے بہتر اسے بازو عنایت کر دے۔ اس کے بعد میں دردائل کیا دیکھتا ہے کہ اسے پہلے سے بھی بہتر بازو عنایت کر دیے گئے ہیں، دردائل کو پہلے سے بھی بہتر بازو عنایت کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں دردائل جب اڑتا ہے اور پرواز کرتا ہے تو ایک جملہ دردائل کہتا ہے میرا درود و سلام ہو اس بچے پر، میرا درود و سلام ہو اس مولا آقا پر کہ جس نے مجھے اس بیماری سے نجات دیا، مجھے بازو عنایت کیے۔ آج میں امام حسین آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آج سے لے کر قیامت تک جو بھی آپ کا مہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہے، اگر آپ کو سلام کرے گا تو میں اس سلام کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچاؤں گا۔ امام حسین بابا سے بلند صلوات۔ میں اس سلام کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچاؤں گا۔ تو پہلے تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہم سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو زیارت پڑھتے ہیں، ہمارا امام خود اتنا سامع ہے، اتنی قوت رکھتا ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو امام ہمارے سلام کو سنتا ہے اور اس کے بعد جواب دیتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود امام کی طرف سے بعض فرشتے امام کے خادم ہیں کہ جو ہمارے سلاموں کو امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد
ملائکہ نے کہا، ملائکہ مقربین تمام نے کہا کہ اے پیغمبر ایک اور فرشتہ تھا جس کا نام سلسائل تھا، اس کے بھی بازو کی گزارش ہے کہ اس کے بھی بازو چھین چکے ہیں۔ پیغمبر نے پھر امام حسین کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد میں کہا اے پروردگار اس حسین کے صدقے میں اس فرشتے کے بازو عنایت کر۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو ابھی اپنی پہلی ولادت کے وقت سے ہی انسانوں کو شفا دے رہے ہیں۔ ولادت کے وقت سے امام حسین تمام لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، اور ایسے ویسے امام حسین کا مرکز طبیب امام حسین ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جو فقط انسانوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی شفا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی شفا۔ انسان کبھی نا امید نہ ہو کہ میری بیماری اتنی بڑی ہے، مجھے اتنی بڑی بیماری، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، میں دعا کروں۔ امام حسین ایسی شخصیت ہیں، ایسے معالج ہیں کہ جو فرشتوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد فطرس جو ایک کونے میں تھا، پیغمبر نے دیکھا، اس کے بعد کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فطرس ہے۔ کہا اس نے کیا کیا؟ کہا اس کے بہت خوبصورت پر تھے۔ اس نے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے جس کے سبب اللہ نے اس کے پروں کو جو ہے چھین لیا؟ کہا ٹھیک ہے، اسے گہوارہ امام حسین سے مس کر۔ فطرس کو امام حسین کے گہوارے سے مس کر دیا۔ اب جو گہوارے امام حسین سے مس کیا، فطرس کو بہتر بال آئے۔ اس کے بعد میں فطرس پھر پرواز کیا، اور پرواز کرنے کے بعد میں کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اسی قول کے سبب تجھ سے تیرے پر چھین گئے تھے، پھر دوبارہ تو اسی قول کو انجام دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ فطرس کہتا ہے کہ یہ در امام حسین سے عنایت کیا گیا ہے، یہ چھینا نہیں جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مجھے پر عنایت کر دیا ہے، لہٰذا میں آج سے امام حسین علیہ السلام کا اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں۔ آج سے جب بھی امام حسین اپنے کسی بھی غلام اور کسی بھی خادم کی مدد کرنا چاہیں گے، میں پہلا شخص ہوں گا کہ اس شخص کی مدد کروں گا۔ ایک صلوات لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ اگر کسی دنیا کے قوانین کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک میں جرم اختیار کرتا ہے تو سزا دینے کا حق بھی اسی ملک میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سعودی کے اندر کوئی جرم اختیار کرے اور سزا دینے کا حق ہندوستان کو حاصل ہو جائے یا معاف کر دے ہندوستان، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس شخص نے جہاں جرم کیا وہیں اسے سزا ملے گی یا وہیں سے اسے معافی ملے گی۔ دوسرے ملک کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرا ملک اس کام کو انجام دے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب دربار امام حسین علیہ السلام میں فطرس جبکہ دوسری کائنات کا بشر تھا، آسمانی مخلوق تھا، آسمانی مخلوق تھا، اگر کوئی شخص اس ملک کے شخص کو اس ملک میں معاف کر دے، اس ملک میں معاف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کی حکومت اس ملک میں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے۔ فطرس ایک دوسری جگہ کا رہنے والا تھا، فطرس ایک نوری مخلوقات میں سے تھا، فطرس ایک عرش کا رہنے والا تھا۔ امام حسین نے عرش کے رہنے والے کو فرش پر معاف کر دیا اور معاف کر کے یہ بتا دیا دیکھو حسین کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ حسین کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ یہ حسین علیہ السلام ہے کہ جن سے کائنات کو روشنی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، سہارا ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی زندگی ابھی امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آئے، اور جب فاطمہ زہرا جانے لگی تو کہا بیٹا حسین
گھر نہیں چلو گے؟ تو اس وقت امام حسین اور امام حسن نے کہا کہ ہم اپنے نانا کے ساتھ رہیں گے. لیکن جب رات کا کچھ لمحہ گزرا تو امام حسن امام حسین بیدار ہوئے. اس کے بعد میں گھر کی طرف چلے، لیکن راستے میں بارش ہونے لگی جس کے سبب امام حسین کو اور امام حسن کو رکنا پڑا. پیغمبر کی بھی آنکھ کھلی اور پیغمبر نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین نہیں ہیں. گئے، جانے کے بعد میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ بیٹی کیا حسن و حسین گھر آئے ہیں؟ کہا حسن و حسین گھر نہیں آئے. پیغمبر پریشان ہو گئے، پیغمبر پریشان ہوئے. اس کے بعد میں دعا کرنا شروع کی کہ آخر میرا بیٹا حسن و حسین یہ ہمارے بیٹے کہاں چلے گئے؟ پیغمبر پریشان ہیں. جبرائیل امین نے کہا کہ اے پیغمبر پریشان نہ ہو، حسن و حسین ایک باغ نجار کے اندر وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر سو رہے ہیں. جب پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے کیا دیکھا؟ پیغمبر نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے کہ جس کے بڑے بڑے بال ہیں، اس نے امام حسن و امام حسین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور بارش ہر طرح کی چیز سے امان میں رکھا ہے. پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ حسن و حسین کو آواز دی، ایک مرتبہ اژدہے نے حسن و حسین کو چھوڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں ایک نادی نے ندا دی کہ یہ حسن و حسین ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، تجھ پر واجب ہے کہ تو ان کی حفاظت کر جب تک کہ پیغمبر نہ آ جائیں، جب تک پیغمبر نہ آ جائیں. اور یا رسول اللہ میں اژدہا نہیں بلکہ قوم جن میں سے ہوں. میں آ رہا تھا آپ کے پاس، ایک قرآن کی آیت ہماری قوم میں سے بھول گئے ہیں جس کی بنا پر میں آ رہا تھا، لیکن جب منادی نے ندا دی تو میں رک گیا. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنے فرزندوں کو لیا اور لینے کے بعد میں گھر کی طرف چلے. اب پیغمبر گھر کی طرف چلے، لیکن ایک جملہ ہے کہ جب ہادی اور رہبر کی تلاش کے لیے وہ قوم جن سے تھا اور ایک آیت بھول گیا تھا جس کی بنا پر وہ کس کی طرف آیا؟ پیغمبر کی طرف جا رہا تھا، مولانا امیر المومنین کی طرف جا رہا تھا تاکہ ایک آیت کو بیان کر سکے. تو مجھے بتایا جائے اگر اپنی مرضی سے اگر انسانوں میں امام چن لیا جائے جو اللہ کا چنا ہوا نہ ہو، اگر اس حالت میں اگر جنوں کو کوئی سوال پیش آ جائے، جنوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ ایسے شخص کی طرف رجوع کریں گے کہ جب کوئی جن مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو پیغمبر موجود ہیں، اس کے باوجود صحابی مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا ایسے شخص کی طرف رجوع لوگ کریں گے؟ پھر آخر ایسے موقع پر انہیں کون ہدایت کرے گا؟ انہیں کون بتائے گا راستہ؟ پیغمبر نے حسن حسین کو لیا اور لینے کے بعد میں پیغمبر جا رہے ہیں. تمام صحابی لوگ پریشان ہیں، پیغمبر آپ بیمار تھے، حسن حسین کو ہمیں دے دیجیے. پیغمبر کہتے ہیں نہیں، تم نے کہا میں نے اسے قبول کیا اور جو ہے اس کا ثواب تمہیں ملا، لیکن حسن حسین کو تمہیں نہیں دے سکتا. لوگ کہتے رہے. اس کے بعد مولا امیر المومنین نے کہا کہ اے بھائی اس حسن حسین میں سے کسی ایک کو مجھے دے دیجیے تاکہ آپ بیمار ہیں، آپ حسن حسین دونوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. پیغمبر نے امام حسن سے پوچھا اے بیٹا حسن کیا اپنے باپ کی گودی تمہیں پسند ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ پسند ہے لیکن نانا آپ کی گودی ہمیں زیادہ پسند ہے. اس کے بعد امام حسین سے پیغمبر نے پوچھا اے بیٹا کیا تمہیں اپنے بابا کی گودی پسند ہے؟ کہا پسند ہے لیکن آپ کی گودی ہمیں زیادہ پسند ہے. پیغمبر مریضی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں ان دونوں بچوں کو اس حدیقہ نجار سے لے کر پیغمبر فاطمہ الزہرا کے گھر تک لے کے آئے اور لانے کے بعد میں یہاں پر لانے کے بعد پیغمبر نے دونوں بچوں کو اتارنے کے بعد نے کہا اے حسن و حسین تم آپس میں کشتی کرو، آپس میں مقابلہ کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں زیادہ طاقتور کون ہے. ابھی یہ حسن و حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے، اتنے میں جناب فاطمہ الزہرا نے کیا دیکھا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسن بیٹا اس طرح سے حسین کو پکڑو، حسن بیٹا اس طرح سے حسین کو پکڑو. جناب فاطمہ نے کہا بابا بھی کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے کے موجودگی میں جبکہ چھوٹا حسن ہے، حسین کو آپ کو جو سہارا دینا چاہیے، آپ حسن کو سہارا دے رہے ہیں. پیغمبر نے کہا بیٹی کیا تم حسین کی طرف جبرائیل کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ صلوات علیہ محمد.
ملائکہ مقربین سے ملتا ہے، کہ جن سے رابطہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد کبھی حاجی و رہبر نہیں ہو سکتے کہ جن کی 2 رکعت نماز کبھی جو ہے قابل قبول دربار کردگار میں ہوئی ہے یا نہیں۔ ایسے افراد جن کی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہی امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن سے پوچھا گیا کہ اے حسین، آپ اتنی فضیلت کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بہت فضیلت ہے آپ کی اہل بیت کی، لیکن اتنا بتا دیجئے۔ اسبق کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، ہمیں یہ بتائیے کہ مسجد قباء میں کیا ہوا تھا۔ اگر آپ سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہادی اور امام ہیں، تو آپ بتائیے کہ مسجد قباء میں کیا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں مسجد قباء میں کیا ہوا تھا میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اب اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام نے کہا آنکھوں کو بند کر۔ اب اس نے آنکھوں کو بند کیا، امام نے فرمایا اپنی آنکھوں کو کھول۔ اب اس نے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ مسجد قباء میں موجود ہے مولا امیر المومنین ایک صحابی کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم اپنی انگلیوں کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد علی سے بغض رکھنے والے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والے یہ افراد جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار افراد ہیں۔ اس کے بعد میں اسبق کہتے ہیں کہ مولا میں نے حقیقت میں وہ چیز دیکھ لیا، یقین مانتا ہوں، اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر کے بعد میں اگر امامت اور ولایت کسی کے حصے میں آنی چاہیے تو وہ آپ اہل بیت عصمت و طہارت ہے۔ اگر آپ کے حصے میں ولایت آئے تو انسانوں کا فائدہ ہوگا، پوری کائنات کے تمام مخلوقات کا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ ولایت اگر کسی اور کے حصے میں آ جائے تو دیکھا ہی جائے گا کہ پوری کائنات نقصان میں ہوگی۔ اور یہی حقیقت ہے، اگر پوری کائنات اگر آج نقصان سے گزر رہی ہے، پوری کائنات کو نقصان ہو رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ اگر لوگ امامت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرتے اور اپنا تمام پوری کائنات امامت اہل بیت علیہ السلام کو سونپ دی گئی ہوتی تو پوری کائنات کے اندر کوئی شخص چوری نہ کرتا، کوئی شخص ظلم نہ کرتا، کوئی دنیا کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہ ہوتی اگر امامت کو صحیح چنا ہوتا۔ امام غلط چنا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب امام غلط چنے گئے تو نقصانات بھی جو ہوئے تو پھر انسان مظلوم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں ایک ظالم بادشاہ ہو گیا، جبکہ انہوں نے جب ان پہ جو حقیقی رہنما اور ہادی آتا ہے تو اسے قتل کرنے لگا۔ اور یہ حسین کہ جس کی فضیلت پیغمبر بیان فرماتے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اسی حسین سے کتنی دشمنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے جس کا نام حبابہ ہے۔ اس عورت نے امام کے پاس آئی اور آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ امام میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاتی، اب میں ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے پیشانیوں کے بیچ میں سفید داغ ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم امام ہیں، ہم معالج، ہم علاج کرنے والے ہیں۔ امام نے اپنے دعا بہن کو لگایا، اس کے بعد میں وہ شفا حاصل۔ اس کے بعد امام نے اس سے کہا ایک پتھر لو، اور امام نے اس پتھر پہ اپنی انگشت مبارک سے اس پہ مہر لگائی۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ایک پتھر پہ مہر نہیں لگ سکتی۔ اور اس کے بعد امام نے کہا تجھے 8 اماموں تک کی زیارت نصیب۔ اور بابا اس نے 8 اماموں کی، اور ہر امام کے پاس جاتی تھی اور وہ امام جو ہے اس پتھر پہ اپنی مہر لگا۔ یہ امام سے ایمان۔ لیکن یہیں پر ایسے افراد ہیں کہ جو امام کو دیکھتے رہے ہیں،
امام کو سمجھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود امام سے دشمنی کی حد یہ ہے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بھیجا۔ یہ سید الشہید زہرا کا لال جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، شہادت امام حسین کے بعد کیا ہوا؟ اصل قیامت تو شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوئی۔ شہادت امام حسین کے بعد ظالموں نے خیمے جلانے شروع کر دیے۔ شہادت امام حسین کے بعد جب خیموں کو جلایا جانے لگا، ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں آئی، اور آنے کے بعد میں کہتی ہے بیٹا سجاد آخر ہمیں بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا کہ خیموں سے نکلنا ضروری ہے کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے۔ امام سجاد کو جناب زینب نے خیمے سے باہر نکالا، لیکن خیمے سے باہر نکالنے کے بعد ایک وقت آیا کہ جب کربلا کو الوداع کہنا پڑا، سید سجاد اس منظر سے گزر رہے تھے، تمام خیمے جلے ہوئے تھے، تمام مال و اسباب لٹ گئے تھے، سید سجاد کو اس کا غم نہ تھا، سید سجاد کو غم تھا تو اس بات کا تھا کہ میرا بابا حسین غریب بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے، اسے کون کفن دے گا، اس کے لاشے کو کون دفنائے گا۔ امام حسین نے جو وصیتیں کی تھی اس کی وصیتوں کے تحت بھی، لیکن اس کے باوجود امام سجاد بیٹے تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین کو دفن کریں، لیکن جوان لال موجود ہے، لیکن کیسے جبکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار تاؤ ہے۔ ایک مرتبہ جب محمل پہ سوار ہونا شروع ہوئی، سوار ہونے لگی، ایک مرتبہ زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب مدینے سے چلی تھی تو ایک طرف حسین تھے ایک طرف عباس تھے، دونوں نے سوار کیا تھا، لیکن آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب حسین کا یہ قافلہ چلتا رہا، لیکن ایک مرتبہ حسین غریب کا لاشا زمین کربلا میں بے گور و کفن جب پڑا رہا، ایک مرتبہ کچھ دنوں کے بعد میں بنی اسد کی عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد میں لاش حسین غریب کو دیکھا۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے وصیت کی تھی نا کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، مردوں سے بھی وصیت کی تھی، عورتوں سے بھی وصیت کی تھی، بچوں سے بھی وصیت کی تھی کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ غریب زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور اس سے خون ایسے ہی نکل رہا ہے جیسے غریب زہرا کو آج ہی قتل کیا گیا ہے، آج ہی تیر لگے ہیں، آج ہی نیزے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے دیکھا، دل تڑپنے کے بعد میں آئی، اپنے مردوں سے کہا تمہیں غیرت نہیں آتا؟ کل اگر کسی نے پوچھ لیا اے بنی اسد کے لوگوں غریب زہرا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا تھا اور تم نے اسے نہیں دفنایا تو تم کیا جواب دو گے؟ پورے عرب کے درمیان میں تم سر اٹھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے اپنی عورتوں کا جوش و جلال دیکھا، غیرت میں آئے، اٹھنے کے بعد میں کہا ایک شخص کو ہم بھیجیں گے کہ وہ دیکھے کہیں یزیدی قافلے کا کوئی شخص ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایک مخبر کو بھیجا گیا، اس کے بعد میں یہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد میں کربلا کی زمین پہ جمع ہوئے، کربلا کی زمین میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں انہوں نے پہلے ارادہ یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے دفنائیں گے تو اپنے سید و سردار امام حسین کو، ہم پہلے اپنے سید و سردار امام حسین کو دفنائیں گے۔ لیکن جب سید و سردار کی تلاش جاری کرنا شروع کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید و سردار حسین کون ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظالم امام حسین کا سر کاٹ کے لے گئے، نیزوں میں لے کے چلے گئے تھے، شناخت نہیں ہو پا رہی تھی کہ امام حسین کی لاش مبارک کون سا لاش ہے، لہذا پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے سوار چلا رہا ہے، ایک مرتبہ یہ ڈر گئے کہ کہیں کوئی یزیدی فوج کا تو نہیں جو
غریب زہرا کو دفن کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میری مدد کرو. کہا ہم نہیں پہچان سکتے کہ حسین غریب کا لاشا کون سا ہے, کیونکہ ظالم امام حسین کا سر کاٹ کے لے کے چلے گئے ہیں اور تمام سرائے مقدس کو یہ کاٹ کے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. ہم جسموں کے ذریعے نہیں پہچان پاتے, لہذا کیسے پتہ چل پائے گا کہ امام حسین کا لاشا کون سا ہے. ایک مرتبہ اس سوار نے اترنے کے بعد میں کہا یہ سر, یہ جسم مقدس یہ حسین غریب کا ہے. ایک قبر ہٹائی,